السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور فقہ اسلامی اور اسلامی علوم کی معتبر و مستند اور مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بضمن 19 سالہ عرس شریف حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے 19 سالہ عرس شریف کے موقع پر صحیح بخاری شریف کی شرح نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی کی آج کی اس نشست کا آغاز کتاب التہجد باب نمبر 3 سے کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب طول السجود فی قیام اللیل، رات کے قیام میں، رات کی عبادت میں طویل سجدہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1123۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعۃ كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدكم 50 آیة قبل ان يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا مجھے عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا، ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی نماز تھی، آپ کا یہ معمول تھا سال بھر کہ آپ رات میں 11 رکعت نماز اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اس میں آپ سر اٹھانے سے پہلے سجدے سے، اس میں آپ رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اتنی مقدار کا سجدہ کرتے تھے جتنی دیر میں تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، رات میں اٹھ کر عبادت کرتے، تہجد پڑھتے تو سجدہ آپ طویل فرماتے تھے۔ تقریباً 50 آیتیں پڑھنے کی مقدار میں آپ کا سجدہ ہوتا تھا، اور آپ نماز فجر پڑھنے سے پہلے، یعنی فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھا کرتے تھے، پھر آپ دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد، یہاں تک کہ آپ کے پاس نماز کی اطلاع دینے کے لیے مؤذن آتے۔ اس حدیث شریف کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 626 میں گزر چکی۔ جن امور کی تشریح وہاں نہیں کی گئی وہ درج ذیل ہیں، یہاں اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل سجدے کی وجہ۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، آپ تہجد کی نماز میں طویل سجدہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ اس سجدے میں دعا کی بہت کوشش کرتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، عاجزی اور انکساری کرتے تھے، اور سجدہ اللہ کے سامنے تواضع اور تذلل یعنی عاجزی اور انکساری کا بہت بلیغ حال ہے، بہت بلیغ مقام ہے کہ سجدہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اور سجدہ کرنے کا ابلیس نے انکار کیا تھا، ابلیس کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ لعنت کا مستحق ہو گیا تھا، اور قیامت تک اس لعنت میں وہ رہے گا، اور بعد ازاں یعنی اس کے بعد بھی، قیامت کے بعد بھی وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس سے مناجات یعنی سرگوشی کرنے کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے طویل سجدہ کرتے تھے۔ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بندے کو سجدے کی حالت میں اللہ کا سب سے زیادہ تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے طویل سجدہ کرنا چاہیے، کثرت سے سجدہ یعنی کثرت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہیں، عمدہ نمونہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اقتداء کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عمل کریں، اور جس کو تہجد کی نماز میسر ہو یعنی جو تہجد کی نماز کا عادی ہو جائے اور اس کا اہتمام کرے، اس کو چاہیے کہ وہ سجدے میں گر کر یعنی سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے
معافی طلب کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہے۔ اور سلف صالحین بزرگان دین ایسا کیا کرتے تھے۔ ابو اسحاق نے کہا میں نے حضرت ابن زبیر سے زیادہ کسی کو طویل سجدہ کرتے ہوئے، بڑا سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن وثاب نے کہا حضرت ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلے جاتے تھے اور چڑیا آ کر ان کی کمر پر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی چڑیا کہ یہ کوئی دیوار کا کوئی حصہ ہے یا کوئی میخ ہے، یعنی اتنا طویل سجدہ کرتے، اتنی دیر تک آپ سجدے میں چلے جاتے کہ چڑیا آ کر آپ کے اوپر بیٹھ جاتی، تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ کوئی دیوار ہے یا کوئی میخ ہے۔ بہرحال یہ بتلانا مقصد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی طویل سجدہ کیا کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے وہ لوگ بھی طویل عبادتیں کیا کرتے تھے اور ان عبادتوں میں سجدے بھی طویل کیا کرتے تھے۔ باب نمبر 4، باب ترک القیام للمریض، بیمار کے لیے قیام کو ترک کرنے کی رخصت، یعنی اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے نہیں ہو سکتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 1124، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود قال سمعت جندبا یقول اشتكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يقم لیلة او لیلتین۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو اور رات میں قیام نہیں کر سکتا، شب بیداری نہیں کر سکتا، عبادت کی اگر طاقت نہ ہو، تو اگر ایسے موقع پر اگر کوئی تہجد گزار ہے، پابندی سے تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے اگر نہ پڑھ سکیں تو ان کو اجازت ہے، کیونکہ تہجد نفل ہے، اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، فرض نماز نہیں ہے، نفل ہے، اور نفل پڑھنے پر ثواب ہے اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی اسود سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جندب یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے 1 رات یا 2 راتیں قیام نہیں فرمایا، بیماری کی وجہ سے آپ تہجد کا، آپ شب بیداری کا اہتمام نہیں کر سکے۔ تو اس سے بتلانا ہے مقصد ہے کہ اگر کوئی تہجد گزار ہو، رات میں عبادت کا اہتمام کرنے والا ہو اور کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر وہ قیام نہ کر سکے تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی نمبر 1 فضل بن دکین، نمبر 2 سفیان ثوری، نمبر 3 اسود بن قیس، نمبر 4 جندب بن عبداللہ۔ جس شخص کی کوئی عبادت بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ جائے، اسے اس عبادت کا اجر دیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کسی عبادت کا اہتمام نہ کر سکے یا سفر کی وجہ سے وہ عبادت انجام نہ دے سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے اس عبادت کا اجر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تندرستی کی حالت میں کوئی نیک عمل کیا کرتا تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اب اس کو انجام نہیں دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بیماری کے زمانے میں بھی اس نیک عمل کا ثواب اس کے لیے لکھتا ہے، اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس شخص کا عبادت میں کوئی حصہ ہو، کوئی شخص کوئی عبادت کا اہتمام کرتا ہو اور اللہ اس کو اس مرض کی وجہ سے اس عبادت سے روک دے، یعنی اگر وہ کوئی غیر اختیاری چیز میں اگر مبتلا ہو جائے، بیمار ہو جائے یا کوئی اس کو سفر درپیش ہو، تو اللہ بزرگ و برتر اس کو اپنے فضل سے اس عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگرچہ کہ وہ عبادت نہ کرے، یعنی کسی رکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس کا اہتمام نہ کر سکے، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر کرے، تو اس کے لیے اس عمل کے مثل لکھا جاتا ہے جو وہ حضر میں اور حالت تندرستی میں، صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یعنی جو شخص حالت صحت میں، تندرستی کے زمانے میں اور حضر میں رہے، جب جو نیک عمل کیا کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ انجام نہیں دے سکتا، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو بندہ کوئی نماز پڑھتا ہو، کسی نماز کا اہتمام کرے فرائض کے علاوہ، اور اس پر نیند غالب آ جائے تو اس کو اس نماز کا اجر دیا جاتا ہے،
اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عبادت کا اہتمام کرتا ہے، شب بیداری کا اہتمام کرتا ہے یا نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور نیند کی وجہ سے اگر وہ اس کو نہیں پڑھ سکا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس نیک عمل کا، اس نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کو مفت میں یعنی اس کو ایکسٹرا نیند بھی مل جاتی ہے، وہ نیند بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے، یعنی سونے کی وجہ سے اس پر گناہ نہیں ہوتا، نیند بھی ہو جاتی ہے اور اس عمل کا اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1125 حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن الاسود بن قیس عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال احتبس جبریل صلی اللہ علیہ وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت امرأة من قریش ابطأ علیہ شیطانہ فنزلت والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی اسود بن قیس سے، انہوں نے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل چند روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئے، یعنی وحی نہیں لائے، غالباً 1 مہینہ یا 2 مہینے تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ تو قریش کی ایک عورت نے کہا ان کے شیطان نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، والضحى واللیل اذا سجى، یعنی قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب اس کی سیاہی، اس کی تاریکی پھیل جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ حاکم نے اپنی سند کے ساتھ، ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جب کئی دن وحی نازل نہیں ہوئی، وحی کا سلسلہ چند دن کے لیے رک گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، یعنی آپ کے پاس وحی نہیں آئی، تو ابو لہب کی بیوی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہی گمان ہے کہ آپ کا شیطان آپ سے ناراض ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عورت کا نام یعنی ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، یہ ایک آنکھ کی کانی تھی، اس کی صرف ایک آنکھ تھی، یہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی۔ اس حدیث کی پوری تفصیل اس طرح ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کی مذمت میں جب یہ سورہ نازل ہوا تو ابو لہب کی بیوی سے کہا گیا، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ سورہ اس موقع پر نازل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی معبود برحق ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا، اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، لہذا جمعتنا تبا لک، کہا اس نے، یعنی اسی وجہ سے آپ نے ہم کو جمع کیا، آپ کا برا ہو۔ جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت ابو لہب کی مذمت میں نازل کی کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب کی بیوی سے کہا گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہجو کی ہے، تمہاری مذمت کی ہے، تمہاری برائی بیان کی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ابو لہب کی بیوی، اس وقت آپ لوگوں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں تھے، تو ابو لہب کی بیوی آئی اور کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس وجہ سے میری مذمت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہاری مذمت نہیں کی، تمہاری مذمت تو اللہ نے کی ہے، یعنی یہ سورہ اللہ نے نازل کیا۔ اس نے کہا کیا آپ نے مجھے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے دیکھا ہے؟ جیسا کہ اس میں کہا گیا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی اس حال میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہے، لکڑیوں کا گٹھا اٹھائی ہوئی ہے۔ تو اس نے پوچھا ابو لہب کی بیوی نے کیا آپ نے مجھے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے میرے گریبان میں کھجور کے چھلکے کی بٹی ہوئی رسی دیکھی، یعنی مجھ پر آپ نے رسی دیکھی یا مجھے لکڑیاں اٹھاتے ہوئے دیکھا؟ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ پس کئی روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، تو پھر وہ آپ کے پاس آئی، ابو لہب کی بیوی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہی گمان ہے، میرا یہی اندازہ ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جو آپ پر وحی لاتے تھے آپ کے پاس، وہ آپ سے اب دوری اختیار کر لیے ہیں اور آپ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ نازل فرمائی، آیت نازل فرمائی، قسم ہے روشن دن کی، چاش کے وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اور رات کی قسم کھائی،
جب اس کی تاریکی، اس کی سیاہی پھیل جائے، اور رات کی اور روشن دن کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مگر اس کی سند میں یزید بن زید کے متعلق ابن المدینی جو مشہور و معروف جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ یزید بن زید مجہول ہے، اس سے ابو اسحاق کے سوا اور کوئی روایت نہیں کرتے۔ یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 560 تا 61 حدیث نمبر 4542 پر مذکور ہے، وہاں اس کی تشریح نہیں کی گئی۔ اس حدیث کی مزید تفصیل تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، اس کی مزید تفصیل اگر دیکھنا ہو تو تبیان القرآن جلد 12 سورہ لہب کی تفسیر کا مطالعہ کریں، وہاں انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ باب نمبر 5 باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاۃ اللیل والنوافل من غیر ایجاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر فرض قرار دیے رات کی نماز اور نوافل کی ترغیب دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری کی ترغیب دی، اور آپ نے تہجد اور نوافل کا اہتمام کرنے کی اپنی امت کو تلقین کی، لیکن اس کو آپ نے فرض قرار نہیں دیا۔ فرض تو صرف 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جو نوافل جو عبادتیں ہیں وہ نفل کے درجے میں ہیں۔ وطرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ وعلی علیہم السلام لیلۃ للصلاۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے پاس ایک رات نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ اس تعلیق کی اصل یعنی یہ جو امام بخاری نے بغیر سند کے جو روایت کی ہے، بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے پاس ایک رات نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1127 میں آگے آئے گی۔ حدیث نمبر 1126 حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتنة ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابن مقاتل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی زہری سے، انہوں نے ہند بنت حارث سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایک شب بیدار ہوئے، نیند سے آپ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اس رات خزائن سے کیا کیا آزمائشیں نازل کی گئی ہیں، اس رات کیا کیا فتنے اتارے گئے ہیں، اور اس رات کیا کیا خزانے نازل کیے گئے ہیں۔ کوئی ہے جو حجرے والیوں کو بیدار کرے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب اٹھ کر فرمایا کہ آج کی رات کیا کیا فتنے نازل کیے گئے، یعنی فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے، اور اسی طرح خزانے بھی نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی ہے جو حجرے والیوں کو یعنی امہات المؤمنین کو شب بیداری کے لیے، تہجد کے لیے اور رات میں نفل نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے۔ دنیا میں بہت سی ملبوس عورتیں، یعنی دنیا میں بہت ساری کپڑے پہنی ہوئی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی، اب اس کی تشریح آگے کریں گے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آپ فتنوں کو اترتے ہوئے آپ مشاہدہ بھی فرما رہے تھے، اور جو خزانے نازل ہو رہے تھے اتارے جا رہے تھے آپ نے اس کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ ایک رات جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ خود بھی عبادت کا اہتمام کرے، رات میں بیدار ہو، تہجد کے لیے اٹھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی تہجد کے لیے اٹھے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی کرے اور ان کو خیر کی دعوت دے اور نیک عمل کی ان کو ترغیب دے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ بہت ساری عورتیں جو دنیا میں ملبوس ہوتی ہیں یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں اور آخرت میں وہ برہنہ ہوں گی، یعنی دنیا میں تو زرق برق کا لباس پہنی ہوئی ہوں گی اور عمل سے قیامت کے دن عاری ہوں گی، صرف دنیاوی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ جائیں گی، تو آخرت میں ان کے پاس نیکی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو وہ نیکی سے وہ تہی دامن خالی دامن ہوں گی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 115 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1127 حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی علی بن حسین ان حسین بن علی اخبرہ ان علی بن ابی طالب اخبرہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرقہ وفاطمة بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فقال الا تصلیان فقلت یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع الی شیئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الانسان اکثر شیء جدلا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا مجھے علی بن حسین نے خبر دی رضی اللہ عنہ کہ ان کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی، ان کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اور حضرت فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے، شب بیداری کا اہتمام نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے دست قدرت میں ہیں، پس جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر نیند سے بیدار کرتا ہے تو ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ رات میں نیند سے اٹھ کر عبادت کا اہتمام کرنا، ہماری جانیں یعنی ہماری روح اور ہماری جانیں اور ہمارا سب اختیار اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کو نیند سے بیدار کرے ہم اٹھتے ہیں۔ سو جب ہم نے یہ کہا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے یہ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ پیٹھ پھیر کر اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے آپ جا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شب بیداری کے بارے میں جب حضور نے فرمایا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ نیند غیر اختیاری چیز ہے، سو جاتے ہیں کبھی، تو اب جب اللہ بیدار کرے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، اسی لیے ہم عبادت کا اہتمام نہیں کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اس قول کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ انسان بحث اور تکرار کرتا ہے، عموماً کسی بات کو قبول کرنے کے بجائے انسان اپنے دلائل وغیرہ پیش کرتا ہے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث کی سند کے جو راوی ہیں ابو الیمان حکم بن نافع، نمبر 2 شعیب بن ابی حمزہ، نمبر 3 محمد بن مسلم شہاب زہری، نمبر 4 علی بن حسین بن علی بن ابی طالب جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں، نمبر 5 ان کے والد حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما، ان کے دادا حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ تہجد کی ترغیب دینے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دیا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں محلب نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جو کام مستحب ہو اور واجب نہ ہو اس کام کے نہ کرنے میں انسان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور امام اور عالم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نوافل کا اہتمام کرانے میں، نوافل پڑھانے میں شدت کرے، یعنی جو کام مستحب ہے نفل کے درجے میں ہے، واجب یا فرض کا اس کا درجہ نہ ہو تو اس کی صرف ترغیب دی جائے، اگر کوئی اس کو انجام دے تو اس کے لیے اجر و ثواب کی بات ہے، اور اگر کوئی اس کو انجام نہ دے سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور نوافل اور خاص طور پر جو فرائض اور واجبات سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں مستحبات وغیرہ، اس میں یہ درست نہیں ہے کہ اس کے اہتمام کے لیے کسی پر شدت کی جائے یا سختی برتی جائے۔ حضرت علی نے جو یہ کہا کہ ہماری جانیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، یہ کلام بالکل درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قناعت کر لی، آپ نے ان کے اس قول کی آپ نے تردید نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کے اس قول کو قبول کر لیا اور نفل نہ پڑھنے میں ان کے عذر کو قبول کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نفل نہ پڑھ سکنے میں جو عذر پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو، ان کے اس مجبوری کو آپ نے قبول کیا، اور فرض کو ترک کرنے میں اس عذر کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہماری جانیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اس جواب کی مثال اس حدیث شریف میں ہے۔ سعید بن مسیب سید التابعین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ رہ گیا، رات ختم ہونے کے قریب تھی، کچھ حصہ باقی رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ہماری صبح کی نماز کی حفاظت کرنا، فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، اب سونے کی صورت میں فجر کی نماز چھوٹ سکتی ہے، لہذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نماز کی حفاظت کرنا، یعنی سب آرام کریں گے تھوڑی دیر، آپ آرام مت کیجیے، جاگتے رہیے اور نماز کا وقت ہوتے ہی اٹھائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کچھ دیر کے لیے آرام کیے، سو گئے،
اور جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے مقدر تھا، یعنی جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی جاگ سکتے تھے، ان کی جتنی سکت تھی وہ بھی جاگ کر حفاظت کرتے رہے، جاگتے رہے، بیدار رہے۔ انہوں نے سواری کی طرف ٹیک لگائی، جب بہت دیر تک بیدار رہے، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سواری کی طرف ٹیک لگائی، یعنی سواری کو ٹیکا لگایا، اور اس وقت وہ فجر کے مقابل تھے، یعنی بالکل قریب فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اچانک ان کی آنکھ لگ گئی، ان پر بھی نیند غالب آ گئی، تھکے ہوئے تھے، سفر سے واپس ہو رہے تھے، اور سب صحابہ آرام کر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ جاگ کر تھوڑی دیر جاگ کر حفاظت کر لیں نماز کے وقت کی، یعنی فجر کی نماز کی اذان کا وقت ہونے تک جاگیں تو نماز بھی مل جائے گی، سب صحابہ نماز پڑھ سکیں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اچانک آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نہ حضرت بلال اور نہ سواروں میں سے کوئی، یعنی سب کو نیند لگ گئی اور سب تھکے ہوئے تھے، سب کو نیند لگ گئی، سورج نکلنے تک کوئی بھی نہیں اٹھے، حتیٰ کہ ان پر دھوپ آ گئی، یعنی سورج کی تپش اور اس کی حرارت اور تمازت سے سب اٹھ گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھبرا کر اٹھے۔ پھر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کو بھی اسی نے پکڑ لیا تھا جس نے آپ کی جان کو پکڑ لیا تھا۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیدار ہونے کے بعد عذر پیش کیے کہ نیند غیر اختیاری چیز ہے، جس طرح آپ لوگوں کو نیند لگ گئی اسی طرح مجھے بھی نیند لگ گئی، میں ایک حد تک میں کنٹرول کیا اور اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا، لیکن اچانک مجھے بھی نیند لگ گئی۔ یعنی نیند ایک غیر اختیاری چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی نیند طاری کر دی، اسی لیے میں بھی سو گیا غیر اختیاری طور پر۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت سے بھی اقتباس کیا تھا، یعنی اس آیت سے بھی انہوں نے دلیل پیش کی تھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت، سورہ زمر آیت نمبر 42۔ اللہ ہی ہے جو روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو موت دیتا ہے، روح قبض کرتا ہے موت کے وقت۔ اور جن روحوں کو موت نہیں آئی، یعنی جب لوگ سو جاتے ہیں تو کچھ لوگ بیدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حالت نیند میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اور جن روحوں کو موت نہیں آئی، یعنی ابھی جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو نیند میں ان کی روح قبض کرتا ہے، پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کر دیا ہے ان کو روک لیتا ہے، یعنی جن کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے ان کی روح کو روک لیتا ہے نیند میں، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کی روح کو پھر واپس کر دیتا ہے، یعنی وہ دوبارہ بیدار ہوتے ہیں، نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ یعنی سونے والے کی روح اللہ کے دست قدرت میں ہوتی ہے، اور جو بیدار ہے اس کی روح اس کے جسم کی طرف چھوڑ دی جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ساری کائنات کو اس کی قدرت گھیری ہوئی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے جواب پر آپ نے قناعت کی اور واپس چلے گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا کہ یہ تہجد ہے، نفل ہے، شب بیداری یہ مستحب ہے، اس کے لیے اگر ہم بیدار ہو جائیں نیند سے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بیدار ہو سکیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نیند طاری کی ہے، اسی وجہ سے ہم سو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ جب چاہے ہم کو اٹھائے گا، ہماری روح اور ہماری جانیں سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ نوافل کی ادائیگی پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ فرض کا درجہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد واجب ہے، فرائض کا سب سے پہلے اہتمام کیا جائے، پھر واجبات کا، اور نوافل کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے، کسی پر شدت نہ کی جائے۔ رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لے گئے اور یہ فرماتے ہوئے گئے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان سب چیزوں میں سب سے زیادہ بحث تکرار کرنے والا ہے اور حجت اور دلیل پیش کرنے والا ہے۔ آپ کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے یہ گمان کیا کہ آپ نے ان کو حرج میں ڈالا، آپ نے یہ سمجھا کہ آپ نے یہ کہہ کر ان کو تکلیف دی اور آپ کو انہیں متنبہ کرنے پر افسوس ہوا۔ اسی طرح علماء کو چاہیے کہ جب وہ لوگوں کو نوافل کی ترغیب دیں تو ان کو حرج میں اور تنگی میں نہ ڈالیں، یعنی ان پر شدت اور سختی نہ کریں، ان کو صرف یاد دلائیں اور مشورہ دیں، ترغیب دیں، اہتمام اس کی اہمیت بتائیں، لیکن ان پر مسلط نہ ہو جائیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے علامہ ابن بطال کی تائید کی ہے اور اس کو مقرر رکھا ہے، یعنی انہوں نے بھی یہی کہا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ فرائض اور واجبات پر توجہ دیں اور عوام کو بھی ان کی طرف متوجہ کریں، اور
مستحبات اور نوافل پر سختی نہ کریں، صرف اس کا اہتمام کرنے کی تلقین کریں، ان کو یاد دلائیں اور ان کو اس کی اہمیت بتائیں، اس کے فضائل اور اس کے اجر و ثواب سے ان کو آگاہ کریں۔ حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی نے علامہ ابن بطال کی تشریح سے اختلاف کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کی فضیلت کا علم نہ ہوتا تو آپ اپنی صاحبزادی کو اور اپنے عمِ زاد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت جگانے کے لیے تشریف نہ لے جاتے جس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے آرام اور سکون کے لیے بنایا، لیکن آپ نے ان کے آرام اور سکون کے اوپر تہجد کی فضیلت کو آپ نے ترجیح دی اور قرآن مجید کی آیت پر عمل کیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی اور حضرت علی کو جگانے کے لیے تشریف لے جانا ان کے گھر رات کے وقت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد کی بڑی فضیلت ہے، اور جس بزرگ نے بھی جو فضیلت پائی، جو مقام حاصل کیا، وہ تہجد کی برکت سے حاصل کیا۔ بزرگان دین اور سلف صالحین اولیاء کرام فرائض اور واجبات کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے، کوئی سنت ان سے ترک نہ ہوتی۔ وہ فرائض اور واجبات کے علاوہ اشراق کا، چاشت کی نماز کا، توابین کا اور تہجد کی نماز کا اور بہت سارے اہم اذکار، اوراد اور وظائف کا اہتمام کرتے تھے، جس کی وجہ سے جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ فرض تو ہر کوئی انجام دیتا ہے، فرائض اور واجبات تو یہ ذمے میں ہیں ہی، اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے، اللہ کا مقرب بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فرائض اور واجبات کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے اور کوئی سنت اس سے چھوٹنے نہ پائے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں اس حدیث کا مختار یعنی پسندیدہ اور ترجیحی معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بسرعت تیزی سے جواب دینے پر تعجب ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو فی البدیہہ برجستہ انہوں نے جو جواب دیا، آپ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، اور حضرت علی نے جو عذر پیش کیا تھا اس پر آپ کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا، اسی لیے افسوس سے اپنے زانوں پر آپ ہاتھ مارتے ہوئے چلے گئے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیند کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی جن کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات کے وقت جو بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، خوف اور طمع کی کیفیت میں ان پر خوف بھی طاری رہتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف اور توصیف فرمائی۔ لہذا جو اہل اللہ ہیں، جو بڑے مقام والے ہیں، علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی، یعنی اس حدیث میں تلقین کی جا رہی ہے کہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے آدمی کو عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جو تشریف لے گئے آپ واپس، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی امر منکر پر یعنی کسی ناپسندیدہ کام پر تنبیہ کرنے کے لیے زانوں پر ہاتھ مارنا جائز ہے، یعنی شب بیداری کے لیے اٹھنا، اس کے لیے تھوڑی مشقت برداشت کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ بتلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو جگانے کے لیے آپ تشریف لے گئے تاکہ وہ لوگ بھی رات میں اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 532 حدیث نمبر 1715 پر بھی بیان کی گئی ہے، وہاں اس کی تشریح نہیں کی گئی۔ حدیث نمبر 1128 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیۃ ان يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحۃ الضحى قط وانی لاسبحها۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما بھی صحابہ کی طرح عبادت کا اہتمام کرتے، شب بیداری کرتے، تہجد پڑھتے تھے۔ کوئی اس حدیث سے یہ مطلب نہ سمجھے کہ وہ لوگ تہجد کے لیے نہ اٹھتے تھے۔ صحابہ سب سے زیادہ، امت میں سب سے زیادہ عبادت گزار، تقوی و پرہیزگاری کے پیکر اور اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے تھے، اور وہ لوگ
فرائض اور واجبات تو فرائض اور واجبات ہیں، ان سے کوئی سنت بھی ترک نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل تھا وہ ان تمام اعمال پر کاربند تھے، ان پر عمل کرتے تھے، اور جب کوئی عمل کرتے تو یہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اسی لیے میں نے بھی ایسا کیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عبادت اور ان کی ریاضت، سب یہ کتب سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حدیث نمبر 1128 کا ترجمہ یہ ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو چھوڑ دیتے تھے حالانکہ آپ اس عمل کو پسند کرتے تھے۔ کوئی عمل کرنا آپ کو پسند ہوتا نیکی کا، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ اس خدشے سے، اس ڈر سے کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے آپ کی اتباع میں اور وہ ان پر فرض ہو جائے گی، یعنی اگر لوگ بھی اس کا اہتمام کر لیں اور کہیں لوگوں پر وہ فرض ہو جائے تو پھر لوگ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں گے، حرج میں پڑ جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چاش کی نماز نہیں پڑھی، جبکہ میں چاش کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں چاش کی نماز پڑھتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چاش کی نماز نہیں پڑھی، یعنی اہتمام کے ساتھ اور پابندی سے آپ نے ادا نہیں کیا، کہیں اس خیال سے کہ کہیں امت بھی میرے اس عمل کو دیکھ کر عمل کرنے لگے اور کثرت عمل سے کہیں وہ ان پر فرض نہ کر دی جائے، اور جب فرض کر دی جائے گی اور پھر وہ لوگ اس کا اہتمام نہ کر سکیں گے تو پھر وہ لوگ گناہ میں پڑ جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے۔ امت سے مشقت کو دور کرنے کی خاطر آپ کبھی بعض اعمال پر مداومت یعنی پابندی نہیں کرتے تھے، ان کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے، محض امت کو مشقت میں پڑنے سے بچانے کے لیے۔ اس حدیث کے رجال کا ذکر اس سے پہلے کئی بار ہو چکا۔ امام بخاری نے جس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا اس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر فرض قرار دیے ہوئے رات کی نماز اور نوافل کی ترغیب دینے کا بیان تھا۔ عنوان یہ تھا کہ رات کی نماز کو، تہجد کو، نوافل کو فرض کا درجہ دیے بغیر اس کی ترغیب دینا۔ اور اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں چاش کی نماز پڑھتی ہوں۔ بظاہر اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت میل نہیں معلوم ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے عنوان میں نوافل کا ذکر ہے اور چاش کی نماز بھی نفل ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث عنوان کے مطابق ہے، یعنی عنوان کے دوسرے جز کے ساتھ، دوسرے حصے کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت پائی جاتی ہے۔ وہ دوسرا حصہ ہے نوافل کا، اور چاش کی نماز بھی نفل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاش کی نماز پڑھنے کا ثبوت، اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز آپ نے کبھی بھی نہیں پڑھی، حالانکہ کئی صحابہ سے روایت ہے، ثابت ہے کہ آپ چاش کی نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ احادیث درج ذیل ہیں، یعنی وہ احادیث اس طرح ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں نے آپ کے غسل کے لیے پانی رکھا، سو آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ نے چاش کی 8 رکعت نماز ادا کی۔ اس سے پہلے آپ نے یہ رکعت نہیں پڑھی تھی اور نہ اس کے بعد پڑھی، یعنی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے چاش کی نماز 8 رکعت ادا کی، اور آپ مختصر نماز ادا کی اس موقع پر، لیکن آپ رکوع اور سجدہ مکمل پورا تعدیل ارکان کا پورا خیال رکھتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرہ بنو معاویہ، ایک مقام کا نام ہے، حرہ بنو معاویہ کی طرف آپ کے ساتھ گیا، بس آپ نے چاش کی 8 رکعت نماز پڑھی اور طویل نماز پڑھی، ان میں طول دیا، یعنی اچھی خاصی آپ نے طویل نماز پڑھی۔ اس حدیث میں حرہ بنو معاویہ کا ذکر ہے، یہ مسجد نبوی کے مشرق کی جانب میں واقع ہے، اور مسجد بنو معاویہ اب بھی موجود ہے، اور اب وہ مسجد الاجابہ یعنی قبولیت کی مسجد، دعا کی قبولیت کی مسجد کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاش کی نماز کی نفی، یعنی چاش کی نماز آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس کے متعلق علامہ ابن بطال کی بیان کردہ توجیحات، یعنی بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مختلف موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور بعض صحابہ کہتے ہیں جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ چاشت کی نماز آپ نے کبھی ادا نہیں کی جبکہ میں پڑھتی ہوں۔ تو اس سلسلے میں ابن بطال نے جو وجوہات اس کے بیان کیے ہیں، جو اسباب، اس سلسلے میں یہاں وضاحت کی جا رہی ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاشت کی نماز پڑھنے کی نفی کی، یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز ادا نہیں کی، کبھی آپ نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ اس کی دو توجیحات ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی توجیح یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ اس وقت فرمایا ہو جب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی اور آپ کی امت پر فرض نہیں تھی، کیونکہ حدیث میں ہے مجھے رات کو نماز پڑھنے کے لیے نکلنے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں تھی کہ مجھے یہ خوف تھا کہ رات کی نماز تم پر فرض کر دی جائے۔ ایک موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تہجد کی نماز کے لیے، غالباً یا شب بیداری کے لیے، رات کی عبادت کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2-3 دن آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دن آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کر کے چلے گئے، جو آپ نے دوسرے دن فرمایا کہ میں باہر صرف اس لیے نہیں آیا نماز پڑھانے کے لیے کہ کہیں یہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کو ادا نہ کر سکو کسی وجہ سے، تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے یا پھر تم اس کو ترک کرنے والے کہلاؤ گے۔ اور یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چند دن پڑھائی، اس کے بعد آپ ایک دن تشریف نہیں لائے جبکہ صحابہ جمع ہو کر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے دوسرے دن فرمایا میں کل صرف اس لیے باہر نہیں آیا نماز پڑھانے کے لیے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ رات کی نماز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رات کا قیام اللیل، شب بیداری، تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اس حدیث کو ابن الاطفوی نے ذکر کیا ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کسی کام پر مداومت نہیں کرتے، اس کو پابندی سے نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ اس کام کو پسند فرماتے تھے، پسند کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی امت کی وجہ سے کسی عمل کا اظہار کرنے اور اس عمل کی طرف دعوت دینے کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے، اسی ارادے سے محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی ترغیب نہیں دیتے تھے اور اس پر مداومت یعنی اس پر پابندی نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو بالکل ترک کر دیتے تھے، ایسا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس عمل کو فرض کیا تھا یا آپ کے لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا تھا، کیونکہ آپ اپنی امت سے بہت زیادہ متقی و پرہیزگار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انا اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور ان کی بنسبت یعنی امت کی بنسبت عمل میں آپ بہت زیادہ کوشش کرنے والے تھے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ رمضان میں تیسری یا چوتھی رات کو جب بہت زیادہ مسلمان، کثرت سے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے باہر تشریف نہیں لائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق آپ نے حجرے میں نماز پڑھی تھی۔ آپ کو یہ خدشہ ہوا، یہ خوف ہوا کہ اگر آپ ان کی طرف نکلیں گے یعنی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لائیں گے اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ رات کی نماز کا اگر التزام کر لیا، اپنے اوپر لازم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان رات کی نماز کے حکم کو برابر کر دے گا، یعنی جس طرح رات کی نماز شب بیداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اگر امت پر بھی فرض کر دے گا تو کیا ہوگا، اس میں امت مشقت میں پڑ جائے گی، حرج میں پڑ جائے گی، روزانہ اس کو انجام نہیں دے سکے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے آپ حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، کیونکہ شریعت میں یہ مشہور ہے، یہ معروف ہے کہ نماز میں امام اور مقتدی کا حال برابر ہو، لہذا نماز میں امام اور مقتدی دونوں برابر ہیں، اور اسی طرح سنن اور نوافل یعنی سنتوں اور نوافل کے ادا کرنے میں بھی برابر ہیں۔ علامہ ابن بطال کی پہلی توجیہ پر مصنف کا تبصرہ اور یہ بتانا کہ نماز کے جمیع احکام میں امت اور نبی مساوی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال کی یہ توجیہ اس مفروضے پر مبنی ہے، یعنی علامہ ابن بطال نے یہ توجیہ بیان کی ہے وہ محض اس پر اس کی بنیاد ہے کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ نبوت کے پہلے سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت کے پہلے سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔
اس کی تفصیل ہم نے تبیان القرآن کی 12ویں جلد میں سورہ مزمل کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اس کی تفصیل کے لیے تبیان القرآن سورہ مزمل کا مطالعہ کریں۔ نیز درج ذیل آیت میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض نہیں تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کیجئے جو خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، فرائض اور واجبات سے ہٹ کر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ نیز علامہ ابن بطال کا یہ لکھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی برابر ہیں، کیونکہ اگر امتی بیٹھ کر نفل پڑھے تو ان کو آدھا ثواب ملتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کر نفل پڑھیں تو آپ کو پورا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ اگر امت بیٹھ کر نماز پڑھے نفل تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اگر آپ نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھیں تو آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مجھے یہ حدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھنے سے انسان کو، مسلمان کو نصف نماز کا ثواب ملتا ہے، آدھی نماز کا اجر ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر پر رکھا، آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، انسان کو نصف اجر ملتا ہے، اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، میرا معاملہ الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتی اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، جبکہ میں بیٹھ کر نماز پڑھوں تو مجھے پورا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح امت کے لیے عصر کی نماز کے بعد سنن اور نوافل پڑھنا منع ہے۔ کوئی نفل نماز عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک نہیں پڑھی جا سکتی، وہ ممنوع وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عصر کے بعد نفل پڑھتے تھے۔ امت کے لیے عصر کے بعد نفل پڑھنے کی ممانعت کی یہ حدیث ہے، تو امت کے لیے منع ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ ایک موقع پر ظہر کی نماز کے موقع پر آپ سنت نہیں پڑھ سکے تھے، کسی قبیلے میں اصلاح کے لیے ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا، اس کی اصلاح کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ سنت نہیں پڑھ سکے تھے، تو آپ نے اس کا اہتمام عصر کی نماز کے بعد فرمایا تھا، اور پابندی سے آپ عصر کی نماز کے بعد وہ سنت پڑھا کرتے تھے۔ لیکن امت کے لیے یہ منع ہے کہ وہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز کا اہتمام کرے۔ امت کے لیے منع ہونے کی حدیث یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے پسندیدہ لوگوں نے، یعنی قابل بھروسہ، قابل اعتماد لوگوں نے گواہی دی، اور سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آئے، یعنی سورج چمکنے لگے، اور عصر کے بعد بھی آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نفل پڑھتے تھے، اس کے متعلق یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کو کبھی ترک نہیں کیا، یعنی آپ نے کبھی بھی عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو اس حال میں بلائیں کہ وہ نماز ادا کر رہا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ آپ کے بلانے پر فوراً آ جائے، جبکہ کوئی اور شخص کسی نمازی کو نماز میں بلائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے اس کے بلانے پر نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ صرف یہ نبی کی خصوصیت ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب تم کو بلائیں تو فوراً چلے آؤ۔ تو اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو، فرض نماز میں بھی ہو، اور نبی اس کو بلائیں، طلب فرمائیں، تو اس پر واجب ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو، بعد میں پھر اس نماز کو مکمل کرے۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، پس میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، آواز دی، بلایا، میں آپ کے پاس نہیں گیا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی۔ نماز پڑھ کر میں
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا، یعنی میرے بلانے پر تم کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً چلے آؤ۔ امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، اور جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ جب بھی مجھے بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا، خواہ میں نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر ہم نماز میں قبلے کی طرف پیٹ کر لیں تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قبلے سے پیٹ پھیر لیں اور آپ صرف 2 سہو کے سجدے کر لیں تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے اس میں کچھ زیادتی کی یا کمی کر دی، نماز میں کچھ بھول ہو گئی، سہو ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا ادب دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نماز غلط پڑھائی یا آپ سے سہو ہو گیا یا غلطی ہو گئی، بلکہ انہوں نے ادباً عرض کیا کیا نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ نے جو آج اس طرح سے نماز پڑھائی، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا آپ نے اس طرح اور اس طرح نماز پڑھائی، یعنی نماز میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو موڑا اور قبلے کی طرف رخ کیا، یعنی آپ قبلے کی طرف آپ پلٹ گئے تھے، پیٹھ تھی آپ کی جس وقت آپ نے نماز ادا کی، سلام پھیرا اور صحابہ کی طرف رخ کیا تھا۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ نماز میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبلے کی طرف پلٹے آپ اور 2 سجدے کیے، یعنی سجدہ سہو فرمایا، پھر سلام پھیرا اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو میں تم کو بتا دیتا، لیکن میں تمہاری طرح ظاہری اعتبار سے میں تمہاری طرح بشر ہوں، جس طرح بشر بھولتا ہے، انسان پر بھول طاری ہوتی ہے، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری اعتبار سے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، بشری تقاضے ہیں، مجھ پر بھی کبھی بھول طاری ہوتی ہے، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، البتہ اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حکم میں اور ہماری نماز کے حکم میں اس اعتبار سے اتنی وجوہات سے فرق ہے کہ اگر آپ نفل بیٹھ کر بھی پڑھیں تو آپ کو پورا ثواب ملتا ہے، جبکہ امت اگر نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک اگر قبلے کی طرف ہو، یعنی قبلے سے آپ کا رخ پھر بھی جائے تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوتی، جبکہ امت کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ حالت نماز میں بھی کسی کو آواز دیں، بلائیں، اپنی بارگاہ میں طلب کریں، وہ اگر فرض بھی پڑھ رہا ہو تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی فرض نماز کو توڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو، جبکہ اگر نبی کے علاوہ کوئی اور بلائیں تو اس پر حاضر ہونا فرض نہیں ہے، نماز کو توڑنا اس پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس کو نماز جاری رکھنا چاہیے، نماز کمپلیٹ کر کے اس کے بعد بلانے والے کے پاس پہنچنا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امتیوں کی نماز میں ان کئی اعتبارات سے جب فرق ہے تو پھر ابن بطال کا یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ نماز کے حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت مساوی ہے۔ علامہ ابن بطال کی دوسری توجیہ، علامہ ابن بطال نے دوسری توجیہ یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا، یہ خدشہ تھا کہ اگر صحابہ دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ رات کی نماز پڑھتے رہے تو وہ ضعف کی وجہ سے پھر نہیں پڑھ سکیں گے، آگے چل کر جب بوڑھے ہو جائیں گے، عمر رسیدہ ہو جائیں گے تو پڑھ نہیں سکیں گے۔ اب اس وقت جو اس کو ترک کرے گا، جو نہیں پڑھ سکے گا، وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی اتباع کو ترک کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، جو بھی آپ کی مخالفت کرے گا اور آپ کی اتباع کو ترک کرے گا وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فرض قرار دیا، اور آپ کی اتباع کرنے سے انسان ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کی اتباع کرو، آپ کے نقش قدم پر چلو، یقین ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ہدایت اگر چاہتے ہو، سیدھا راستہ چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ جس نے رات کی نماز نہیں پڑھی، ترک کیا، تو وہ فرض کا چھوڑنے والا ہوگا، اس لیے پھر آپ نے
نماز پڑھانے کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے، آپ باہر تشریف نہیں لائے، محض اسی وجہ سے کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے اور پھر وہ آگے چل کر اگر اس کو ادا نہ کر سکے تو پھر یہ گناہگار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاش کی نماز کی نفی کرنے کی علامہ عینی کی بیان کردہ توجیحات، یعنی چاش کی نماز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز کبھی بھی ادا نہیں کی۔ پھر علامہ عینی نے جو اس کی توجیحات بیان کی ہیں اس پر لکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز کبھی بھی نہیں پڑھی اور میں پڑھتی ہوں۔ علامہ خطابی ایک شارح ہیں، انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے اس چیز کی خبر دی جس کا انہیں علم تھا، اس کی خبر نہیں دی جس کا انہیں علم نہیں تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو انہوں نے نفی کی خبر دی، جبکہ یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سنہ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر آپ نے چاش کی نماز ادا کی تھی، اور آپ نے حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو چاش کی نماز پڑھنے کی آپ نے تاکید کی تھی۔ اور علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز بالکل نہیں پڑھی، اس کی توجیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو سنن کا بالخصوص علم ہو اس سے بعض اہل علم علم حاصل کر لیتے ہیں، اور صحابہ میں سے کسی نہ کسی سے ضرور کسی نہ کسی سنت کا علم رہ جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال، اذکار، اوراد اور آپ کے معمولات کا علم ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض صحابہ کو جن کو جو علم ہوتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی تھی چاش کی نماز ادا کرنے کی، انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے چاش کی نماز ادا کرنے کی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو معلوم ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان کے گھر میں غسل فرمایا اور آپ نے ان کے گھر میں چاش کی نماز ادا کی۔ بہرحال انہوں نے اپنے علم کے مطابق انہوں نے جو واقعات دیکھے، مشاہدات میں جو ان کے آئے، انہوں نے اس کو بیان کر دیا، اور یہ محال ہے کہ تمام صحابہ کو تمام سنتوں کا علم ہو، اور متاخرین بعد والوں کو یہ علم کتابوں کے ذریعے حاصل ہو، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چاش کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ آپ اس وقت یا تو سفر میں ہوتے یا پھر مسجد میں ہوتے تھے یا کسی اور جگہ دعوت و تبلیغ میں ہوتے تھے یا دوسری ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تھے، اور 9 دن کے بعد آپ کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ایک ایک کے پاس تشریف لے جاتے تھے، تو ظاہر بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی چاش کی نماز کا علم کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چاش کی نماز کے موقع پر یا تو مسجد میں ہوتے یا سفر میں ہوتے یا میدان جنگ میں ہوتے یا پھر آپ دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت میں ہوتے تھے یا پھر دوسری ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تھے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح فرمایا۔ لہٰذا حضرت عائشہ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نے آپ کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ میں نے آپ کو دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چاش کی نماز کی مطلق چاش کی نماز کی نفی نہیں کی بلکہ دوام کی نفی کی ہے، یعنی آپ پابندی سے نہیں پڑھتے تھے، کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے۔ نفس چاش کی نماز کی نفی آپ نے نہیں کی، مطلق چاش کی نماز کی آپ نے نفی نہیں کی بلکہ دوام کی، مداومت کی، پابندی کی نفی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ 2 توجیحات اس کی ہو سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 1129 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد فصلی بصلاته ناس ثم صلی من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک شب مسجد میں نماز ادا کی،
پس لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی لوگوں نے آپ کی اتباع میں، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر اگلی رات بھی آپ نے نماز پڑھی، پس بہت لوگ ہو گئے، کثرت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی شب کو بھی لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، حجرے سے باہر نہیں نکلے۔ پھر جب صبح ہوئی، دوسرے دن صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا بے شک میں نے دیکھ لیا جو تم نے کیا تھا، یعنی تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور کثیر مجمع تھا، اور تمہاری طرف نکل کر آنے کے لیے مجھے صرف اس چیز نے روک دیا تھا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور یہ رمضان کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی، صحابہ نے اقتداء کی۔ آپ نے تیسرے یا چوتھے دن آپ باہر تشریف نہیں لائے، مجمع کثیر تھا۔ پھر آپ نے دوسرے دن اس کی وجہ بیان کر دی کہ اگر میں اس کی مداومت کرتا، پابندی کرتا، اور تم بھی میرے ساتھ اس کی مداومت اور پابندی کرتے تو کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اسی خوف سے، اسی خدشے سے میں باہر نہیں آیا۔ بہرحال یہ رمضان شریف کا واقعہ تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 729 میں گزر چکی ہے۔ تراویح پر مفصل بحث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2008 میں کریں گے۔ باب نمبر 6، باب قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تریم قدماہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر قیام کرنا، اس قدر طویل قیام کرنا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے، آپ رات بھر جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حتی تفطر قدماہ والفطور الشقوق ان فطرت ان شقت۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیام کیا، اتنے کھڑے ہوئے نماز میں، یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم پھٹ گئے، یعنی آپ کے دونوں قدم میں ورم آ گیا، سوج گئے، آپ کے قدم میں سوجن ہو گئی۔ فطور کے معنی ہے پھٹنا۔ سورہ انفطار میں جو اذا السماء انفطرت کا لفظ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ حدیث نمبر 1130، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن زیاد قال سمعت المغیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتی ترم قدماہ او ساقاہ فیقال له فیقول افلا اکون عبدا شکورا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مسعر نے حدیث بیان کی زیاد سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے یا نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم میں مبارک سوج جاتے، سوجن آ جاتی تھی، یا آپ کی پنڈلیوں پر سوجن آ جاتی تھی۔ پس آپ سے کہا جاتا، یعنی آپ سے جب عرض کیا جاتا کہ آپ اتنی مشقت اور محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے آپ کی امت کی مغفرت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات اور اکرامات کیے ہیں، مجھے جن خوبیوں سے اور جن فضائل اور کمالات سے نوازا ہے، کیا میں ان کا شکر نہ بجا لاؤں؟ یعنی یہ شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے آپ کثرت سے عبادت کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پر مسلسل کھڑے رہنے سے، طویل طویل قیام کرنے سے سوجن آ جاتی تھی۔ اس حدیث شریف کے رجال ہیں، اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں ابو نعیم فضل بن دکین، نمبر 2 مسعر بن کدام، نمبر 3 زیاد بن علامہ ثعلبی، نمبر 4 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مغفرت ذنوب کی نسبت اور اس کی وضاحت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ذنب سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، جمہور اہل سنت کا، کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں۔ پھر اب جب احادیث شریفہ میں اور قرآن مجید کی آیات میں ذنب کی نسبت جو آپ کی طرف کی گئی ہے، اس کا کیا معنی اور مطلب ہے، اس حدیث میں مذکور ہے۔ پس آپ سے کہا جاتا، کیا کہا جاتا اور کون کہتا اس کا ذکر نہیں ہے۔ امام بزار نے مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ سے کہا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اتنا طویل قیام کرتے، اتنی بڑی لمبی عبادتیں کرتے، جب نماز پڑھا کرتے تو آپ سے کہا جاتا تھا آپ ایسا کر رہے ہیں، یعنی اتنا اہتمام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب، یعنی خلاف اولا جو ذنب بھی شمار نہیں ہوتے، خلاف اولا تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، آپ کے لیے مغفرت کا مجدہ ہے، بشارت ہے، شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کا اللہ نے آپ کو منصب عطا کیا، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہی کو
قیامت کے دن یہ اعزاز عطا کیا کہ جب تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے انبیاء کے پاس جائے گی تو سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور فرمائیں گے انا لہا یعنی میں سفارش کا میں اہل ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ یہ آپ اس لیے کہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں آپ کو خوشخبری دے دی کہ آپ تمام گناہوں سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اسی لیے آپ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کے منصب کے اہل ہوں گے۔ آپ پوری مخلوق کی سفارش فرمائیں گے۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں مخلوق کو قیامت کی ہولناکیوں سے راحت دلانا اور فوراً حساب کتاب شروع کرنا، یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری دی گئی تو آپ نے کھڑے ہو کر اتنی نماز پڑھی کہ آپ کے دونوں قدم مبارک سوج گئے، آپ کے قدم مبارک میں سوجن آ گئی، اور آپ نے اتنی عبادت کی کہ آپ کا جسم مبارک پرانی مشک کی طرح ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا آپ نے ایسا اہتمام کیا کہ آپ نے مشقت اٹھائی اللہ کی عبادت میں اور پرانے مشک کی طرح ہو گیا، یعنی آپ کمزور پڑ گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کر رہے ہیں، یعنی آپ اتنا اہتمام فرما رہے ہیں عبادتوں کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام خلاف اولا کاموں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جب مجھے یہ مژدہ سنایا ہے، یہ خوشخبری دی ہے، تو کیا میں اس کی ان نعمتوں کا شکر نہ بجا لاؤں؟ یعنی اس قدر کثرت سے عبادت کا یہ اہتمام یہ شکرانے کے طور پر ہے۔ اس مضمون کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے، رات میں اٹھ کر عبادت کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے عبادت کا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پیر پھٹ جاتے، یعنی آپ کے دونوں قدم مبارک میں سوجن آ جاتی۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اس قدر آپ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام خلاف اولا کاموں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے محبت نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یہ عبادت کا اہتمام، کثرت سے عبادت کا اہتمام، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے ہے، اس سے محبت کی یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ محبت کا اظہار ہے۔ خلاف اولا اور جو ذم کے بارے میں ایک تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، ہمیشہ آپ کی زبان سے اور آپ کے قلب مبارک سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا، لیکن جب بشری تقاضے کے تحت جب آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے جاتے تو ظاہر بات ہے اس مقام پر ذکر کرنا منع ہے، کوئی تلاوت، کوئی عبادت، کوئی ذکر نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پر آپ زبان سے ذکر نہیں کرتے تھے، دل سے ذکر جاری رہتا تھا۔ تو آپ زبان سے جو ذکر نہیں کر سکتے تھے آپ اس کو بھی ذم شمار کرتے تھے، اس کو بھی خلاف اولا سمجھتے تھے، اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ فتح 2 میں اور صحابہ اکرام کے اقوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ذم کی نسبت کی گئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک جو کہا گیا، اس سے مراد ذم کے حقیقی معنی نہیں ہے، کیونکہ ذم کے حقیقی معنی اسم اور گناہ کے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، تمام گناہوں سے آپ پاک ہیں اور منزہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی گناہ خواہ نبوت سے پہلے ہو، اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد صادر، کوئی گناہ آپ سے نہیں ہوا، نہ عمدن ہوا نہ سہون، اور آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے نہ حقیقتاً نہ صورتاً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں ہوا اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، عمدن بھی نہیں ہوا، بھول کر بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا سورہ فتح آیت نمبر 2 اور صحابہ کے اقوال مجاز پر محمول ہیں، حقیقی معنی ذم کے مراد نہیں ہے۔ ذم سے مراد مجازن خلاف اولا یا مکروہ تنزیہی، جو کام مناسب نہیں ہے، انبیاء کی شان کے مناسب نہیں ہے ایسا کام ہے، یا خلاف اولا یا مکروہ تنزیہی گناہ شمار نہیں کیے جاتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقربین کے حق میں وہ بھی گناہ ہیں۔ نیکوں کا جو درجہ ہے ظاہر بات ہے ان سے بڑا درجہ مقرب کا ہوتا ہے، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کا درجہ اور بڑا ہوتا ہے، تو عام آدمی کے لیے جو چیز گناہ نہیں ہے وہ ایک خاص آدمی کے لیے گناہ کا درجہ رکھتی ہے۔ مقربین کے پاس ترک اولا کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ ترک اولا
ہرگز گناہ نہیں ہے۔ جیسے بزرگان دین فرائض اور واجبات کے ساتھ ان کے پاس یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتا ہے اس کو تلقین کرتے ہیں کہ فرائض کا اہتمام کرو، واجبات کو ادا کرو، شریعت کی پابندی کرو، نگاہ کو نیچی رکھو، جیسے حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو بھی آپ مرید بناتے ہیں ان کو کچھ اوراد اور اذکار کی تلقین کرتے، ان کو کچھ نصیحتیں فرماتے کہ فرائض کو کبھی ترک نہ کرنا، 5 وقتہ نماز پڑھنا اور شریعت کی پابندی کرنا، نگاہ نیچی رکھنا، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی فرماتے کہ اشراق کی نماز کا اہتمام کی بھی آپ تاکید فرماتے، چاش کی نماز کا، اور اوابین کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل کا بھی آپ اہتمام کرنے کی تلقین فرماتے، اور اس کے ساتھ حفظ ایمان کی حفاظت کے لیے بھی آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی مریدین کو تلقین کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ یہ فرماتے ہیں اور بہت ساری نصیحتیں کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا بھی نہ کر سکے، فرائض واجبات کے ساتھ سنن اور نوافل اور ان اذکار کا اہتمام نہ کر سکے تو وہ ہمارے حلقے میں، ہمارے سلسلے میں قدم بھی نہ رکھے، اس میدان میں نہ اترے۔ تو بہرحال یہ بزرگان دین کے پاس فرائض اور واجبات کے علاوہ اشراق کا اور چاش کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ اشراق اگر چھوٹ جائے، چاش چھوٹ جائے یا کوئی سنت اگر چھوٹ جائے تو بھی وہ اس کو گناہ شمار کرتے تھے اور اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، اس کے چھوٹ جانے پر بھی وہ بہت افسوس کرتے تھے۔ نیز اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی ہمارے اختیار کردہ قول کراہت تحریمہ کی صراحت کرتا ہے، کیونکہ مکروہ تنزیہی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ صرف خلاف اولا ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے قصداً ایسا کیا، اور نبی قصداً گناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ انبیاء تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اس بحث کی زیادہ تفصیل شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 686 تا 690 اور شرح صحیح مسلم جلد 7 صفحہ 318 تا 345 اور تبیان القرآن جلد 11 سورہ احقاف آیت نمبر 9 اور سورہ فتح آیت نمبر 2 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر ہم نے جو لکھا ہے وہ ان مباحث کا، ان بحثوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس کی تفصیلی بحث اگر دیکھنا ہو تو ان مقامات پر دیکھی جائے۔ اس بحث میں یہ عبارت بھی حل طلب ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ قدس سرہ لکھتے ہیں، جواب نمبر 6، انبیاء و رسول ان انواع ذنوب و خطایا سے جو شان نبوت کے منافی ہوں معصوم و مأمون ہیں، یعنی انبیاء کرام اور مرسلین اعظام تمام قسم کے گناہوں اور خطاؤں سے جو نبوت کی شان کے لائق نہیں ہیں، جو نبوت کی شان کے خلاف ہیں، ان سے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ علامہ سید محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ کتابوں اور تصانیف میں مفہوم خلاف والا مفہوم معتبر ہوتا ہے، لہذا حضرت پیر صاحب گولروی رحمہ اللہ کی اس عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ جو گناہ شان نبوت کے منافی نہیں ہوتے، جو گناہ یا جو خطا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، وہ ان سے، یعنی ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے انبیاء اور رسول معصوم نہیں ہوتے جو ان کی شان کے خلاف نہ ہو۔ لہذا ضروری ہوا کہ ان ذنوب اور خطایا سے مراد ان کاموں کو لیا جائے جو خلاف اولا ہوں یا مکروہ تنزیہی کے درجے میں ہو، تاکہ عصمت انبیاء کا عقیدہ محفوظ رہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انتہائی پاکیزہ اور مہذب لوگوں کو چن کر ان کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ واللہ یعصمک من الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہری بھی حفاظت فرمائی اور باطنی بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ باب نمبر 7، باب من نام عند السحر، جو شخص سحر کے وقت سو جائے۔ حدیث نمبر 1131، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار ان عمرو بن اوس اخبرہ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له احب الصلاة الى اللہ صلاة داود علیہ السلام واحب الصیام الى اللہ صیام داود
وکان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ ویصوم یوما ویفطر یوما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمرو بن دینار نے حدیث بیان کی کہ ان کو عمرو بن اوس نے خبر دی کہ ان کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ ان کا جو طریقہ کار تھا روزے میں اور نماز میں، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ طریقہ کار بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک آرام فرماتے تھے، نصف لیل تک، اور تہائی رات میں قیام کرتے تھے۔ رات کا جب 1/3 باقی رہ جاتا، 1/3 حصہ باقی رہ جاتا، تو آپ نیند سے بیدار ہوتے اور عبادت کرتے تھے۔ پھر رات کے چھٹے حصے میں، یعنی رات کے 6 حصے کر کے آخری چھٹا حصہ جب باقی رہ جاتا تو اس میں آپ آرام فرماتے تھے۔ اور روزے میں آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ نفس پر سب سے زیادہ شاق گزرتا ہے، کنٹینیو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنے سے ایک عادت ہو جاتی ہے، لیکن ایک دن روزہ رکھ کر تمام خواہشات سے رکنا، پھر دوسرے دن فوراً روزہ نہ رکھنا، اس سے انسان کے نفس پر مشقت اور بار گزرتا ہے، اس لیے اس کی زیادہ فضیلت اور اہمیت بتائی گئی۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث کی سند کے راوی علی بن عبداللہ جو ابن مدینی سے مشہور ہیں، یہ مشہور و معروف جرح و تعدیل کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں۔ نمبر 2 سفیان ابن عیینہ، نمبر 3 عمرو بن دینار، نمبر 4 عمرو بن اوس ثقفی مکی ہیں، یہ سن 94 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ رات کے نصف، تہائی اور چھٹے حصے کی تمثیل، یعنی آدھی رات، پھر رات کا 1/3 حصہ اور رات کا چھٹا حصہ۔ اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات آرام فرماتے تھے، نصف رات، اور رات کے تہائی حصے میں 1/3 میں اٹھ کر آپ نیند سے بیدار ہو کر قیام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ پھر رات کا جب چھٹا حصہ باقی رہ جاتا، یعنی رات کے 6 حصے کر کے، مثال کے طور پر اگر 12 گھنٹے کی رات ہو تو اب رات ختم ہونے کے لیے جب 2 گھنٹے باقی رہ جاتے تو آپ پھر آرام فرماتے تھے۔ فرض کیجئے کہ رات 6 گھنٹے کی ہو تو اس کا نصف حصہ 3 گھنٹے ہوا، پھر اس کا تہائی 1/3 2 گھنٹے ہوئے، اور اس کا چھٹا حصہ 1 گھنٹہ ہوا۔ اگر رات مثال کے طور پر 9 گھنٹے کی ہو تو اس کا نصف یعنی آدھی رات 4.5 گھنٹے کی ہوگی، اور اس کا تہائی یعنی اس کا 1/3 3 گھنٹے ہوں گے، اور اس کا چھٹا حصہ یعنی اس کا سدس یہ 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ باقی راتوں کو اسی حساب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں جو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، ان کا جو طریقہ کار تھا شب بیداری میں، رات کی عبادت میں، وہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سوا دیگر نبیوں کی نمازیں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر دیگر انبیاء کی نمازوں کے طریقے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا شب بیداری میں جو طریقہ کار تھا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ حدیث نمبر 1132، حدثنی عبدان قال اخبرنی ابی عن شعبۃ عن عائشہ قال سمعت ابی قال سمعت مسروقا قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت يقوم اذا سمع الصارخ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، مجھے عبدان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے خبر دی، شعبہ سے، انہوں نے عشاء سے، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا میں نے مسروق سے سنا، یہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو عمل دائمی ہو، جس پر پابندی کی جائے، وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ میں نے پوچھا آپ صبح کس وقت اٹھتے تھے؟ جب آپ آرام فرماتے تو صبح کس وقت بیدار ہوتے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب مرغ اذان دیتا تھا، یعنی فجر کی نماز سے پہلے آپ بیدار ہوتے۔ بہرحال مختلف احادیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے، تہجد پڑھتے، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جاگتی رہتی تو آپ ان سے باتیں کرتے، اگر سو جاتی تو آپ بھی تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھ کر فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کر آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث قال اذا سمع الصارخ قام فصلى۔
محمد بن سلام نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو الاحوص نے خبر دی اشعث سے، انہوں نے کہا جب آپ مرغ کی اذان سنتے یعنی جب مرغا بانگ دیتا تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، یعنی آپ نماز سے بیدار ہو جاتے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں عبدان، ان کا نام عبداللہ ہے اور عبدان ان کا لقب ہے جو ان کے نام پر غالب آ گیا، یعنی نام سے زیادہ وہ لقب سے مشہور ہو گئے۔ ان کے والد ان کا نام عثمان بن جبلہ ہے، نمبر 3 شعبہ بن حجاج ہے، نمبر 4 اشعث، نمبر 5 ان کے والد ابو الشعثاء جن کا نام سلیم بن اسود محاربی ہے، نمبر 6 مسروق بن الاجدع، مسروق یہ مشہور تابعی ہیں، نمبر 7 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ دائمی عمل کی فضیلت خواہ وہ کم ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل کی پابندی کرے، مثال کے طور پر کوئی 2 رکعت رات میں نفل پڑھنے کا اہتمام کرے اور اس پر اگر پابندی کرے، یعنی روزانہ کنٹینیو اگر وہ پابندی کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے تو یہ پسند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص ایک رات 100 رکعتیں نفل پڑھے اس کے بعد پھر 1 مہینے تک وہ عبادت ہی نہ کرے، یہ پسند نہیں ہے، بلکہ پسند یہ ہے کہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن پابندی کے ساتھ کیا جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ اس حدیث میں دائمی عمل کی ترغیب دی ہے، جس عمل کی پابندی کی جائے اس کی آپ نے ترغیب دی، کیونکہ جو عمل کثیر ہو اور وہ کبھی کبھی ہو اس سے وہ عمل بہتر ہے، جو دائمی ہو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو عمل بغیر مشقت اور تھکاوٹ کے دائمی کیا جائے اس سے انسان کا دل خوش اور مطمئن رہتا ہے، اس کے برخلاف جو زیادہ کام کیا جائے اور اس میں مشقت اور تھکان ہو اس کو انسان بے دلی اور بے رغبتی سے کرتا ہے۔ باب مذکور کی حدیث، اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 536 حدیث نمبر 1725 پر بیان کی گئی، وہاں اس کی بہت مفصل اور مبسوط یعنی اس کی اچھی خاصی تشریح کی گئی اور وہاں اس کے یہ عنوان بنائے گئے۔ نمبر 1 اکتانے اور استہزاء کا اللہ پر اطلاق، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ اکتاتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے، اس طرح کے الفاظ اللہ کے لیے کہے جا سکتے ہیں یا نہیں، ایک عنوان بنایا گیا۔ دوسرا عنوان ہے نفلی عبادت میں دوام کا معنی، یعنی نفل نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا کیا معنی ہے۔ نمبر 3 نفلی عبادات اور بدعات کے درمیان حد فاصل، یعنی نفل عبادت کا بھی اگر کوئی فرض یا واجب کا درجہ دے کر اگر کرے تو کیا وہ نفل یا سنت جا کر بدعت کہلائے گی، اس کے درمیان کیا معیار ہونا چاہیے، کیا فرق ہونا چاہیے۔ نمبر 4 عنوان ہے جس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا وہ علی الاطلاق، یعنی وہ مطلق بدعت نہیں ہے، یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اگر وہ امت کرے تو اس کو بدعت نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ترک کرنے کی وجہ سے بدعت کا ضابطہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام نہیں کیے تو کیا اس کو بدعت کہا جائے گا، اس کا کیا قاعدہ ہے، اس کے لیے کیا اصول اور ضوابط بنائے گئے۔ نمبر 6 نفلی عبادت کے ساتھ فرض یا واجب کا معاملہ کرنے کی ممانعات، یعنی جو کام نفل ہے اس کو نفل کا درجہ دیا جائے، اس کی حیثیت نفل ہی رہے، اس کو فرض یا واجب کا درجہ نہ دیا جائے، اگر کوئی اس کو فرض یا واجب کے درجے پر پہنچا رہا ہے تو یہ منع ہے۔ نمبر 7 بدعت سیئہ کی تعریف، بدعت حسنہ ایک ہے، دوسری بدعت سیئہ، بری بدعت، برا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اب رائج ہو گیا ہے تو اس کی بدعت سیئہ کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 8 بدعت کے شرعی معنی اور اس کے اقسام۔ نمبر 9 بدعات حسنہ اور مصالح مرسلہ، یعنی بدعت حسنہ کوئی اچھا کام اگرچہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا لیکن شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا، قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں جنگ یرموک، غالباً جنگ یرموک میں یا کسی اور جنگ میں تقریباً 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، تقریباً 700 ایسے صحابہ شہید ہو گئے جن کو قرآن مجید از اول تا آخر، شروع سے آخر تک مکمل یاد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اظہار کیا کہ اگر حفاظ صحابہ کی شہادت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو آگے چل کر قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو کتابی شکل دے کر اس کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ کام سراپا خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا یہ کام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی شرح صدر ہو گیا
ان کے دل میں بھی یہ بات آ گئی، پھر انہوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، یعنی آمادہ ہو گئے، اس کام کو کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ تو یہ بھی کام اب جو لوگ بدعت کہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی بھی وہ تلاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی جو شکل ہے، کتابت کی شکل میں جو جمع کیا گیا قرآن مجید یکجا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ بہرحال یہ بدعت حسنہ جو اچھی بدعتیں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ طریقہ نہیں تھا، بعد میں وہ طریقہ نکالا گیا، لیکن وہ طریقہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے خلاف نہیں ہے اور شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا، تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ نمبر 10، بدعت حسنہ کی وجہ اختراع، یعنی بدعت حسنہ کو کیوں ایجاد کیا گیا، اس کی شکل کیوں نکالی گئی، اور بدعت سیئہ کا مصداق، یعنی بدعت سیئہ بری بدعت کس کو کہیں گے اور بدعت حسنہ کو کیوں ایجاد کریں گے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تراویح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی کتنا اچھا طریقہ ہے۔ نمبر 11 کا عنوان ہے ایک شبہ کا ازالہ، ایک ڈاؤٹ ہے اس کو انہوں نے کلیئر کیا۔ اس کے بعد نمبر 12 قرون ثلاثہ، یعنی قرون ثلاثہ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ۔ قرون ثلاثہ پر بدعت اور سنت کا مدار، یعنی بدعت اور سنت، کوئی بھی چیز سنت کب قرار پائے گی اور بدعت کب قرار پائے گی، اس کا اعتبار صرف ان 3 زمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی اگر کسی عمل کا آغاز کیا گیا، کوئی نیا عمل شروع کیا گیا اور وہ شریعت کے اصول سے نہیں ٹکراتا ہے تو وہ سنت کہلائے گا۔ اسی طرح تابعین کے زمانے میں کوئی نیا طریقہ نکالا جائے اور وہ شریعت کے اصول کے خلاف نہ ہو تو وہ بھی سنت کہلائے گا، اور تبع تابعین کے زمانے کے ساتھ بھی اس کا اطلاق ہوگا، یعنی ان تینوں زمانوں کے گزرنے کے بعد سنت اور بدعت کی کوئی اطلاق، یعنی سنت اور بدعت کب کہیں گے، جبکہ وہ ان تینوں زمانوں میں اس کا آغاز ہو، اس کو شروع کیا جائے۔ ان تینوں زمانوں کے بعد پھر سنت اور بدعت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جو بھی چیز سنت ہوگی وہ ان تینوں زمانوں میں پائی جانا ضروری ہے، یا جو چیز بھی بدعت ہوگی وہ بھی ان تینوں زمانوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حدیث نمبر 1133 سے اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔